نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں ایک ہی شخص تھا جنہوں نے سارے دنیا کی سارے چیزوں کے لیے سارے مخلوق کے لیے رحمت للعالمین تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والا سارے باتوں کو کھول دیا تھا کہ تم امت کو یہ چیزوں کے بارے میں بتا دو. قیامت سے پہلے ان کے اوپر کیا حالت آئے گا، ان کے لیے ان کا کیا تیاری ہونا چاہیے، اس سے کیسے بچ سکیں گے. جیسے دجال دنیا میں آئے گے اور فرماتا ہے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے لا تقوم الساعۃ، قیامت تب تک نہیں ہوگا مطلب 30 آدمی دنیا میں ایسا آئے گا اور یقول انا رسول اللہ، اور وہ 30 آدمی ایسے ہوں گے کہ وہ خود اپنے آپ کو نبی دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کی رسول ہوں. فرماتا ہے دنیا میں 30 آدمی ایسے آئیں گے جو خود کو نبی دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں. ایسے ہمارے سامنے بہت گزر گئے ہیں. غلام محمد قادیانی وہ خود نبی کہتے ہیں، ان کی جو ماننے والا فالوورز ہیں ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی مانتے ہیں نبی ختم النبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نبی جو ہے صورت نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ان کو ملا ہے. یہ لوگوں کو غلط عقیدہ اتنی خراب ہے کہ قرآن کو تبدیل کر دیا ہے، قرآن کو سننا کو تبدیل کر کے وہ محمد اسلام بنایا، احمد اسلام بنایا. غلط عقیدہ کی وجہ سے ہی تو صورت مسلمان کہتے ہیں ہم بھی مسلمان کی جماعت ہے، لیکن یہ مشرکین کی جماعت ہے. ایسے 30 لوگ دنیا میں آئے گی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بھی ایسا اپنے آپ کو نبی دعویٰ کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا، کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، جو آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے نبی کی دعویٰ کیا تو وہ دجال ہوں گے، شیطان کی کوئی چیلا بیلا ہوگا جو نبی دعویٰ کر کے امت کو گمراہ کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے. تو ان کے خلاف تم جہاد کرو، ان کو جہاں ملے وہاں قتل کرو، جہاں بھی ملے ان کو وہاں قتل کر دو، پر تم اللہ کی ذمہ ہے. تم اس کو قتل کر دیا اور تم کو سولے میں چڑھا دیا، پھانسی میں لٹکا دیا، کوئی بھی کر دیا، آگ میں جلا دیا، تم اللہ کی ذمہ میں ہے، کیونکہ تم نے ختم نبوت کو بچانے کے لیے تم نے قدم اٹھایا، ہتھیار اٹھایا، اور تم اللہ کی ذمہ ہے. تمہاری سارے ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے. تم کو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. لیکن غلام محمد قادیانی ایسا ایک گندا انسان تھا دنیا میں، وہ بھی خود کو نبی دعویٰ کرتا تھا، لیکن ان کو کوئی قتل کرنے والا نہیں تھا. دلیل سے سمجھاتا تھا ان کو. دلیل کیا چیز ہے؟ وہ تو خود قرآن کا تبدیل کر دیا تھا. ان کو کیا دلیل دے گا تم؟ دلیل سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو سیدھا قتل کرنا چاہیے تھا. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، قتل کرو اس کو جہاں بھی ملے گی. تو میرے بھائی دوستوں، ایسے بہت سے فتنہ ہمارے سامنے آئے گی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہوشیار کر کے کیا ہے کہ یہ فتنہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. اور ایسے فتنہ آئے گی، کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے انہا ستکون فتنہ، اور تمہارے سامنے فتنہ کھولے گی، فتنہ آئے گی. فرماتا ہے القاعد خیر من القائم، کہتا ہے وہ جب فتنہ کی دور ہوگے تو بیٹھنے والا انسان کھڑا ہونے والا انسان سے بہتر ہوگا. یعنی وہ اپنے ایمان کو بچا کے بیٹھ گیا کسی پہاڑ میں، کسی گلی میں، کسی چپ کے اپنے ایمان کو بچا کے بیٹھ گیا، اس نے کھڑا ہوا انسان سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس نے ایمان کو بچا لیا فتنہ کے دور میں. فرماتا ہے القائم خیر من المشی، مطلب جو کھڑا ہوا لوگ ہے وہ چلنے والا لوگ سے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ چلنے والا انسان کو کبھی بھی فتنہ پکڑ سکتے ہیں. جو کھڑا ہے اس سے ڈینجرس وہ آدمی جو چلنے والا ہے، اس لیے کھڑا ہوا انسان چلنے والا انسان سے بہتر ہے. فرماتا ہے
المشی خیر من السعید، اور چلنے والا انسان دوڑنے والا انسان سے بہتر ہوگا. ایسے فتنہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول فتنہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم، فتنہ، دجال، قیامت، معاشرہ، یہ ایسی چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا حذیفہ ابن یامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کرتا تھا. وہ خود فرماتا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول سے اچھے سوال کرتا تھا اور ہم جا کے ایسے سوال کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ آدمی کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو پتا تھا، کہتے ہیں مجھے شک تھا، ڈاؤٹ تھا کہ آخر زمانہ میں یہ بہت ضروری ہو جائے گا، یہ مسئلہ امتی کے لیے بہت ضروری بن جائے گا. اگر ہم نے اللہ کے رسول سے نہ پوچھے تو یہ پیغام ہم نے کیسے امتی کے پاس پہنچائیں گے. اس لیے وہ جا کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ فتنہ کے بارے میں بتائیں، یا رسول اللہ دجال کے بارے میں بتائیں، یا رسول اللہ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، یا رسول اللہ غزوہ ہند کے بارے میں بتائیں. یعنی وہ پوچھ کے آپ نے یاد کرتے تھے. اور یہ جو ہے ایام مستعین ان کے پاس وہ میسج دے کر گیا کہ یہ سب سے زیادہ میں ہی جاننے والا ہے. میں اللہ کے رسول سے ہمیشہ یہ چیز پوچھتے رہا. میرے بھائی دوست، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والا، لیکن انہوں نے فتنہ کی حدیث بہت کم ہے. سب سے زیادہ فتنہ، دجال، قیامت، ان چیزوں کے بارے میں حذیفہ ابن الیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ منافق کی سے ایک لسٹ ہوتا تھا، یہ حذیفہ ابن الیامین کے پاس تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ایک منافق کا ایک لسٹ ہوتا تھا. اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی میت کی جنازہ میں نہیں جاتا تھا. عمر ابن الخطاب وہ میت کی جنازہ میں شرکت نہیں کرتا تھا، نہیں جاتا تھا. کیوں؟ ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ حذیفہ کو پتہ ہے کون ہمارے اندر منافق ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، اس لیے حذیفہ اس کی جنازہ میں شریک نہیں ہوا. اس لیے بہت سے صحابی اپنے آپ کو جنازہ سے ہٹا لیتا تھا، وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا. وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا. نماز کے بعد فوراً منبر میں کھڑا ہو گیا اور اس نے بیان شروع کیا. بیان کرتے کرتے جوہر کی اذان کی وقت ہو گیا ہے اور مؤذن نے بلال نے جوہر کی اذان فرمایا. اذان کے بعد نماز ہوا، نماز کے بعد پھر اللہ کے رسول نے منبر میں کھڑا ہوا. کہتے ہیں پھر عصر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور کہتے ہیں ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. آج کی معاشرت دیکھو، آج کی ہماری مجلس دیکھو، امام صاحب، مؤذن صاحب بیان کرتے جا رہے ہیں، مولانا صاحب بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگ باہر گھومتے جا رہے ہیں، بیان سننے کا دل نہیں کرتے ہیں. کوئی مسئلہ بات کرتا ہے نا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ امام صاحب کے بولنے کا ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. اس لیے تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے امام صاحب بولتے ہیں، لیکن لوگ اس سے بور ہوتے ہیں. اور وہاں کی زمانہ دیکھو، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بھوک پیاس بعد میں ہے، پہلے ہماری ضرورت اللہ کے رسول کی قول کو سننا. انہوں نے کیا ہم پیغام ہمارے سامنے دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں عصر تک انہوں نے بیان کیا، عصر کے بعد انہوں نے عصر کی نماز جماعت میں ادا کیا، پھر انہوں نے منبر میں کھڑا ہو کے پھر بیان شروع کیا. مغرب ہو گیا، مغرب کی نماز کر کے پھر بیان شروع کیا، عشاء تک بیان کیا. عشاء کے بعد کہتے ہیں انہوں نے بیان ختم، عشاء کے بعد بھی بیان کر کے ختم کر دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے قیامت آنے والا سارے چیزوں کو بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھول کے بتا دیا، کھول کے بتا دیا. اور جو یاد رکھنے والا تھا وہ یاد رکھ لیا، اور جو بھول کر جانے والا تھا وہ بھول گیا. کہتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ یاد رکھ لیا ہے. وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے چیزوں کے بارے میں اتنا غور سے سوچتے تھے کہ ان کے بارے میں آبی زمانے میں جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی حدیث بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے. اس لیے ہر فتنہ، اختلاف، ان چیزوں کے بارے میں جتنے حدیث کی بیان ہو رہا ہے، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوتے ہیں. میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں سویا تھا اور رات میں انہوں نے اچانک سا نیند ٹوٹ گیا. اور جیسے ہم لوگ اٹھتے ہیں نا، نیند اچانک سے خواب دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں تو نیند سے
फौरन उठ जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठ के फरमा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा फरमाए। तो ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं या रसूलल्लाह आपका क्या हुआ, क्यों आप नींद से ऐसे डर की हालत से उठा और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाह दे रहे हैं? कहते हैं आज रात सुबहान अल्लाह मा अंज़ला मिनल फितना, कहते हैं सुबहान अल्लाह आज रात में अल्लाह ताला ने दुनिया में कितना फितना को उतारा है, आज रात दुनिया में कितना सारा फितना उतारा है। सुबहान अल्लाह मा उन्ज़िला मिनल खजाना, कहते हैं सुबहान अल्लाह अल्लाह की तारीफ है कि अल्लाह ताला ने आज रात में कितना सारे खजाना को खोल दिया है। अल्लाह ताला ने उसी रात में कितना सारे फितनाओं को दुनिया में उतारा और कितने सारे खजाना को खोल दिया है उम्मती के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों के बारे में हमारे सामने खोल के बता देते हैं और फरमाता है इत्तकू, अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकू सतकून फितना, ये तुम्हारी फितना है और तुम इससे बच रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम्हारे सामने ऐसा फितना की दौर आएगा कि ये एक किसी खास आदमी के लिए नहीं आएगा, लेकिन किसी आदमी के गुनाह के वजह से जब आज़ाब आएंगे तो वो माशरा के सारे आदमी को हलाक कर देगा।